اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں جس عالم دین کے بارے میں ہم جاننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے علامہ امینی علیہ الرحمہ. علامہ امینی کا نام تھا شیخ عبد الحسین اور ان کی ولادت 1320 ہجری تبریز نام کے ایریا جو ایران میں ہے وہاں ہوئی تھی. علامہ امینی کے جو دادا تھے وہ جو ہے ان کو گارڈین آف دا لا کا ٹائٹل دیا گیا تھا اور ان کا نام تھا مولا نجف علی. اور علامہ امینی کے فادر تھے حجت الاسلام مرزا احمد امینی جن کی وفات 1950 میں ہوئی تھی، اور یہ بھی اپنے علاقے کے بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے. اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد علامہ امینی جو ہے جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ نجف آئے، اور نجف میں وہ جو ہے کئی سارے ہائی رینکنگ علماء کے انڈر پڑھے، اور جلد ہی انہیں جو ہے اجتہاد کا سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ اجتہاد کے لیول پر پہنچ گئے، اور ان کو اجتہاد کا سرٹیفکیٹ دینے والے میں کئی بڑے نام ہیں، جیسے مرزا محمد حسین نائینی علیہ الرحمہ، شیخ عبد الکریم حائری علیہ الرحمہ، اور شیخ محمد حسین کوپانی علیہ الرحمہ. اپنی سٹڈیز اپنے اجتہاد کے لیول کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نجف سے پھر وہ تبریز آ گئے، اور تبریز آنے کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکلی وہ کافی سارے جو ہے لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ ان کے فادر لوکل عالم کافی ہائی رینکنگ تھے، بٹ انہیں جو ہے نجف کی ایٹماسفیئر انہیں بڑا پسند تھا، اسی لیے پھر وہ جو ہے واپس آ گئے اور انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی. ان کو بہت انٹرسٹ تھا ولایت اہل بیت علیہم السلام اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں پر ریسرچ کرنے کے لیے. سو انہوں نے ان کی پہلی کتاب شہداء الفضیلہ جو ہے یا سہداء الفضیلہ کو پبلش کیا نجف میں 1936 میں، 1355 ہجری ہوتا ہے، اور یہ کتاب کو بہت پاپولیرٹی ملی اور 35 ایئرز کی ایج میں انہیں علامہ کے ٹائٹل سے جانا جانے لگا. اس کے بعد لیکن انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس نے ان کی زندگی کے 40 سال یوز کیے، مگر یہ کتاب ایسی معتبر کتاب نکلی، ایسی بیسٹ کتاب نکلی کہ ان کی وجہ سے ان کی خود کی پاپولیرٹی بہت ہوئی، اور ان کے بارے میں جو ہے بہت ساری سٹوریز بھی اسی کتاب کی وجہ سے بنی. انہوں نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے الغدیر، اور اس کتاب میں علامہ امینی علیہ الرحمہ نے نہ صرف شیعہ مسلک کی بلکہ جتنی احادیث شیعہ اور سنی اور جہاں جہاں پاسبل ہے ہر ایک مسلک کی کتابوں سے اس کتاب میں انہوں نے جمع کی ہے، تاکہ ہر مسلمان جو ہے اسے یہ پروو ہو جائے کہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امپورٹنٹ ہے. سو ولایت کے سٹینڈ کے لیے انہوں نے اگر کوئی شخص الغدیر کو پڑھے جو اہل سنت میں سے ہے یا جو دوسرے مسلک میں سے ہے تو وہ اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ رسول اللہ کے سچے وصی تھے. اتنا معتبر انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کی جو پہلی ٹوٹل 20 والیومز بنی ہے الغدیر کی، پہلی 9 جو ہے 1945 میں اپروکسیمیٹلی نجف میں چھپی تھی، اور پھر 1952 میں جو ہے نئے ایڈیشن میں جو ہے باقی کی پہلی 11 والیومز چھپی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کمپلیٹ کتاب چھپتے گئے، اور ٹوٹل 20 والیومز الغدیر کی علامہ امینی نے لکھی. آپ سمجھ سکتے کتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھی اور کتنا سارا انہوں نے مجموعہ جمع کیا 40 ایئرز تک وہ جمع کرتے ہوئے. اور ایسا نہیں کہ صرف ایک جگہ سے جمع کیا، وہ کئی جگہوں پر ٹریول کرتے تھے، ایران، عراق، عرب کے کئی کنٹریز میں وہ گئے، یہاں تک کہ وہ انڈیا بھی آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس کتاب کو 40 سال کی محنت کے بعد انہوں نے جمع کیا. ان کے بارے میں ایک سٹوری جو ہے بتائی جاتی ہے کہ علامہ امینی کو پیر میں تھوڑی سی تکلیف تھی، اور وہ جو ہے دعا کرتے تھے امیر المومنین کے حرم میں کہ مولا پلیز مجھے شفا دیجئے شفا دیجئے. اتنا بڑا انہوں نے لکھ دیا تھا، الغدیر لکھی تھی. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک دن وہ حرم امیر المومنین میں بیٹھے تھے، اور ایک شخص آیا جو اتنا ہائی رینکنگ لیول نالج کا نہیں دکھ رہا تھا، اور اس نے آ کے کہا اے امیر المومنین میرا پیر جو ہے اس میں پرابلم ہے، ٹھیک کر دو صبح تک، نہیں تو میں تمہیں نہیں مانوں گا. اب اچانک صبح ہوئی اور علامہ امینی نے دیکھا کہ اس کا پیر جو ہے ٹھیک ہو گیا،
علامہ امینی سوچ رہے کہ یار میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی ولایت کے کام کیے ہیں، اور یہ سب آف کورس کسی اجر کے لیے، مطلب انہوں نے اہل بیت کی محبت میں لکھی تھی، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ یار میں نے اتنا اہل بیت کا کام کیا ہے، میں اتنے ٹائم سے دعا مانگ رہا ہوں، میرے پیر کا کچھ ایشو نہیں ہوا، اور یہ جو ہے شخص جو آیا بول رہا ہے السلام علیکم امام علی، میرا پیر صبح تک ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو امیر المؤمنین جو ہے، کچھ علماء کہتے کہ شاید امیر المومنین ان کے خواب میں آیا، ایسا ہوا کہ اے علامہ امینی، تم جو ہے ہمارے چاہنے والے ہو، ہماری محبت میں ہو، اور ہم جو ہے یہ ٹیسٹ ہے، بٹ یہ جو ہے اگر اس کا پیر ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ شاید صحیح راہ سے بھٹک جاتا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں علامہ امینی کا لیول کیا تھا. ساتھ ساتھ علامہ امینی کے بارے میں ایک اور سٹوری ہے کہ جب ان کی رحلت کے بعد یہ جو ہے کسی کے خواب میں آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اتنا جو ہے عالیشان بنگلہ اور یہ سب علامہ امینی کو ملا ہوا ہے. تو جو شخص خواب دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا کیا یہ آپ کو آپ کی کتاب الغدیر کی وجہ سے ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھے اس وجہ سے ملا ہے کیونکہ میں روز زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا تھا. علامہ امینی 40 سال 20 والیوم میں الغدیر لکھی، اتنا بڑا کام کیا، لیکن ان کو جنت میں جو ثواب مل رہا تھا وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ روز زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے. آخر کار 1388 which is English approximately 1968 میں جو ہے وہ جب تہران آئے ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، اور ان کی طبیعت خراب ہوتی گئی، اور 30 ربیع الثانی 1390 ہجری یعنی 3 جولائی 1970 کو ان کی جو ہے رحلت ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی باڈی کو نجف اشرف لایا گیا، اور جس لائبریری کو انہوں نے جو ہے سٹارٹ کیا تھا اسی لائبریری کے پاس جو ان کو دفنایا گیا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ہمارے آخری ایپیسوڈ میں ایک آخری عالم دین کی سٹوری کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ 5 minutes at 5 PM وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.